کیا شب برات صحابہ کرام نے منائی؟ میں آپ سے عرض کروں گا بات یہی تو ہے، ہم نے دراصل حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، احادیث پر نگاہیں ہماری نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک بدبو ظاہر ہوئی، ایک بھیانک بدبو ظاہر ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بدبو سے بے چین ہو گئے۔ یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کس چیز کی آ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ دیکھیں صحابہ کا انداز کتنا حسین ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کتنا واضح ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی کو یار بنایا جاتا ہے تو اس سے ذات نہیں چھپائی جاتی تو بات کیا چھپائی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے ساری کثرتیں تجھے عطا کر دی، بلکہ حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں، جب خدا ان کا ہو جائے تو اب دنیا کی کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر میرے صحابہ یہ بدبو کائے کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی آقا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بدبو ایک غیبت کرنے والے کی بدبو ہے، غیبت کسی نے کی ہے اسی کی بدبو ہماری محفل میں ظاہر ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث، اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدبو کی غیبت ہے۔ جیسے ہمارے درمیان کوئی کچرے کی کنڈی کو اکھاڑ دے تو بدبو آتی ہے، گٹر صاف کی جائے تو بدبو آتی ہے، اس وقت غیبت کی بدبو آئی، آج غیبت کی بدبو نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان غیبت سے پاک ہیں، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گھر میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی محلے میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، غیبت کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ بتائیں اگر کوئی یہ بات بڑے سے بڑا عالم کہے، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کہے، بڑے سے بڑا خطیب کہے، آپ کہیں گے ملا جی آپ کو حالات سے ناواقفیت ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ غیبت کی ختم ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ارے کل تک جو قوم غیبت سے روکتی تھی آج وہی اہل جبہ و دستار غیبت میں مبتلا ہیں۔ کل تک کے عورتیں غیبت کرتی تھی آج مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں۔ کل کے مقابلے میں رسول اللہ کا دور تو خیر القرون تھا، اس دور کے اندر سے زیادہ غیبت تو آج کے دور میں ہے۔ وہ کون بندہ ہے جو غیبت سے محفوظ نہیں؟ وہ کون ہے جو غیبت نہیں کرتا؟ غیبت کی ڈیفینیشن اتنی ہے کہ کسی مومن کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اگر آپ اس کے منہ پہ کرتے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی، اسی کا نام غیبت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ دنیا میں غیبت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بتاؤ دنیا کے اندر غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ گھر گھر غیبت عام ہے، گھر گھر جو ہے محلہ محلہ غیبت عام ہے، بلکہ اب تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی غیبتیں ہوتی ہے، مسند درس پر بیٹھ کر بھی غیبت ہوتی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ وہ بدبو کیوں نہیں آتی جو رسول اللہ کی محفل میں آئی تھی؟ وہ محفل رسول میں جو بدبو آئی تھی وہ آج کی محفلوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے اور اچانک وہ بدبودار ماحول میں چلا جائے تو اس کو بدبو کا احساس ہوتا ہے، لیکن انسان اگر بدبودار ماحول میں رہتے رہتے اتنا عادی ہو جاتا ہے بدبو کا کہ اس کی ناک کے کیڑے مر جاتے ہیں، پھر اس کو بدبو نہیں آتی اور وہ وہاں پر شان سے جیتا ہے۔ اچھے ماحول سے بدبو میں آنے والا اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کے آتا ہے، لیکن وہ بندہ جو بدبو کے ماحول میں رہتا ہے اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کا ماحول بدبو سے پاک تھا، اس لیے غیبت سے پاک تھا، اس لیے انہیں غیبت کی بدبو آ گئی۔ اور آج کا معاشرہ غیبت غیبت غیبت، اتنی بدبو پہلے سے موجود ہے کہ اب ہماری ناک اس بدبو کو
गीबत की बदबू को महसूस नहीं करती। तो अब ये कहना कि सहाबा की महफिल में गीबत की बदबू आई थी, अगर आज बदबू नहीं आती तो मैं नहीं मानता कि दुनिया में गीबत नहीं होती। अब इस हदीस को सामने रखें, इसकी तशरीह को सामने रखें। अब ये कहना कि क्या सहाबा ने मस्जिद नबवी सजाई थी, क्या सहाबा ने शबे बारात मनाई थी? नादान, मुझे एक रात ऐसी बता दे कि जिस रात में सहाबा ने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की बारगाह में आंसू न बहाए हों। कोई एक रात ऐसी बता दो कि जिस रात सहाबा ने नवाफिल न पढ़े हो। एक रात ऐसी बता दो जिस रात सहाबा ने कुरान की तिलावत न किए हो। सहाबा के रातों दिन को कुरान यूं बयान करता है, अल्लाह अकबर, रातों दिन को यूं बयान करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए करीम के सहाबा की डेफिनेशन इस अंदाज से बयान की जाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तराहुम, जब भी तुम उनको देखोगे इस हालत में देखोगे, वो कसरत से रुकू कर रहे हैं, कसरत से सजदे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की रजा चाहते हैं। और कसरत से रुकू व सुजूद की वजह से सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, अल्लाह ने कसरत रुकू व सुजूद से उनके चेहरों को जगमगा दिया है, उनके चेहरे चमक गए हैं। अरे उनकी पहचान ही थी कि वो रातों दिन अल्लाह की इबादत करते थे। रातों दिन तो यूं बयान किए, और उनके लम्हे लम्हे को कुरान बयान करता है, अल्लदीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करू फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। सहाबा के लम्हे लम्हे को कुरान जो कहता है, रातों दिन तो अपनी जगह है कि वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटें लेते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनकी हर रात शबे बारात थी, उनकी हर रात शबे बारात थी। इसीलिए आपको नहीं पता चलता कि सहाबा ने शबे बारात मनाई। क्यों आपको पता इसलिए चलता है कि आपके यहां अब रातों को कयाम करने वाले न रहे, आपके यहां अब रातों को रोने वाले न रहे, आपके यहां रातों को गिड़गिड़ाने वाले न रहे। जो मुसल्लों पे गिड़गिड़ाते थे अब तो वो नुक्कड़ पे बैठने लगे।